علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، شان اسلام چینل پر خوش آمدید اور ہم حاضر ہیں پروگرام رہنمائے شریعت میں۔ رہنمائے شریعت آپ کو فراہم کر رہا ہے علم دین سیکھنے کے مواقع۔ جی ہاں، اگر آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، شریعت کے حوالے سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نیچے دیے گئے اسکرین پر جو نمبر ہیں، اس کے ذریعے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور اپنا سوال ہمارے پاس ریکارڈ کروائیں۔ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کا جواب ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج ہمارے پاس سوال جو موجود ہے وہ کراچی پاکستان سے ہے، اور یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ صبر کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا موقع بھی ہے کہ جس پہ صبر کرنا گناہ ہے، یا صبر کرنا ہمیشہ ہی ثواب اور فضیلت والا کام ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر صبر کرنے کی بے شمار ترغیب موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی متعدد احادیث طیبہ کے اندر صبر کرنے والے کے فضائل و برکات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی مشکل پر، کسی بھی مصائب پر، کسی بھی تکلیف پر آپ صبر کریں گے تو آپ اجر پائیں گے۔ یہاں تک کہ مومن اگر اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، یعنی کانٹا چبھنا ایک معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، کانٹے چبھنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اگر وہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو صبر کے فضائل یقیناً زیادہ ہیں، لیکن ہر موقع صبر کا نہیں ہوتا۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر صبر نہیں کرنا ہے بلکہ رد عمل کرنا ہے۔ اگر صبر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور پھر اس کا جواب بھی اس کو دینا پڑے گا کہ اس نے اس پر رد عمل ظاہر کیوں نہیں کیا۔ چھوٹی سی مثال ہے، اگر وہ کوئی حاکم ہے، حاکم وقت ہے، یا اپنے گھر کا سربراہ ہے، یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، اور اس ملک میں یا اس ادارے میں یا اس گھر میں کوئی گناہ والا کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر وہ صبر کرے کہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ جو اس میں مجھے اجر دے گا، یا میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دیکھ لے گا، تو یاد رکھیے کہ یہاں پر اس کا صبر کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہیں رکھتے تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی قوت نہیں رکھتے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو۔ تو یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبر ہر موقع پہ نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پر گناہ کی، بدی کی، برائی کی بات ہوگی تو وہاں اس کو دیکھ کے صبر نہیں بلکہ غصے کو ظاہر کرنا ہوگا۔ ہاں، عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے، غصہ پی جاؤ، غصہ حلال نہیں ہے، غصہ حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ غصہ یقیناً حرام ہے، لیکن ہر جگہ غصے کو پی لینا اور ہر جگہ غصے کو جو ہے نا ظاہر نہ کرنا، یہ جو ہے نا بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جہاں غصہ دکھانا پڑے گا، جیسے مثال کے طور پر معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کی توہین کرنے جا رہا ہے یا قرآن کی توہین کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہاں پر بولے کہ غصہ کرنا جو ہے نا حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار سے سمجھا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، تو وہاں غصہ ظاہر کرنا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ یہاں غصہ کرنا واجب ہے، کہ اگر کسی شاعر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے تو عوام کے لیے یہ ہے کہ اس کا رد عمل یہ ہے کہ غصہ ظاہر کیا جائے، کسی بھی ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے غصے کو ظاہر کیا جائے۔ اسی طریقے سے غصے اور صبر کو میں جمع کر رہا ہوں کہ صبر یہاں پہ بھی نہیں کرنا اور غصہ بھی ظاہر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے محرم کے ساتھ، محارم عورتوں کے ساتھ جا رہا ہو اور اس کو کوئی اوباش لڑکے یا کچھ اوباش لوگ اس کو روک لیں اور اس خاتون کے ساتھ بدتمیزی کریں یا زیادتی کرنے کی کوشش کریں، تو کیا وہ شخص وہاں پہ بھی صبر کرے گا اور یہ جملہ بولے گا کہ صبر کرنا اجر کا کام ہے، یا صبر کر لیتا ہوں، غصہ جو ہے نا وہ حرام ہے، غصہ نہیں کرتا ہوں؟ تو یاد رکھیے اس موقع پر بھی جو میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بھی صبر نہیں کرنا ہے، غصہ ظاہر کرنا ہے، کہ یہاں عزت و ناموس کا مسئلہ ہے کہ اگر اس نے غصہ ظاہر نہیں کیا، اگر اس نے صبر کا دامن پکڑا رہا تو وہ ناموس اس عورت کی چلے جائے گی، تو لہٰذا یہاں صبر نہیں کرنا ہے اور غصے کو ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح کے بے شمار اور بھی مواقع ہیں جہاں پر صبر نہیں بلکہ غصے کو ظاہر کرنا ہے، اور اس پہ پھر اجر بھی ملے گا، یعنی اس میں غصہ کرنا حرام بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں شریعت کی رہنمائی ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔